بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اللہ رب العالمین ان کا ہم گناہگاروں پر، خطا کاروں پر بڑا انعام ہے کہ انہوں نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ذوالحجہ کے یہ پہلے مبارک 10 دن دیکھنے کی، ان کو پانے کی توفیق عطا فرما. اب داخل تو ہو گئے، اللہ رب العالمین سے فریاد ہے کہ مولا کریم ان 10 کے 10 دنوں کو پانے کی بھی توفیق عطا فرما. کیوں؟ داخل اس کے حکم سے ہو گئے ہیں اور مکمل بھی اسی کے حکم سے کریں گے. پتہ نہیں کون کرتا ہے اور کون اس سے پہلے رب کی ملاقات کے لیے روانہ ہو. تو یہ جو دن ہیں بڑی عظمت والے، بڑے بابرکت، اور ان میں اعمال کا اجر و ثواب بہت بہت اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ان دنوں کی عظمت کے لیے پہلی بات، پہلی چیز ہم نے جو بھی آیات مبارکہ سنی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ، جس کی آج کتنی تاریخ ہے؟ پہلی تاریخ. کیوں؟ قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے آج پہلی تاریخ ہے. فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے یہ 10 ابتدائی ہے. اور یہاں صرف راتیں ہی مراد نہیں، بلکہ بولا رات گیا ہے اور مراد دن اور رات دونوں، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رات بابرکت ہو اور دن بے برکت ہو. تو اللہ رب العالمین آپ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی اور اللہ
مالک الملک، ان دنوں اور راتوں کو پیدا کرنے والے، وہ جب کسی چیز کی قسم کھائیں تو اس چیز کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہو۔ تو 10 راتوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، اور وہ 10 راتیں ذو الحجہ کی، یہ پہلے 10 دنوں کی راتیں اور دن بھی ان میں شامل ہیں۔ دوسری بات، ان 10 دنوں کی فضیلت کے متعلق یہ ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں، اور حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 یہ حج کے مہینے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے ساتھ حج کے جو مہینے ہیں ان کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ 10 دن وہ ہیں کہ ان کے ساتھ وہ مہینے جو حج کے ہیں اور جو معلوم ہیں، مقام و مرتبہ والے ہیں، ان کا اختتام ان 10 راتوں اور ان 10 دنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری بات، ان ایام کے متعلق اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کرے۔ معلوم دنوں میں کس کو یاد کریں؟ اللہ کے نام۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، ان کا نام تو ہر وقت لینا چاہیے، کوئی وقت مقرر، بات سمجھ رہے ہیں، کوئی پابندی، کوئی اس کے لیے شرط نہیں ہے، جیسے ہو، جہاں ہو، جس وقت ہو، اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرنا باعث ثواب اور باعث اجر اور باعث عظمت و رفعت اور شان ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ جب خاص طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کو یاد کریں پہچانے جانے ہوئے دنوں میں، تو اس کا معنی ہے کہ ان دنوں میں اللہ کے ذکر کی فضیلت کچھ اور ہی زیادہ ہے۔ ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، ان کو پکارنا، ان کی تسبیح، تحمید، تعلیل کرنا، اس کا مقام و مرتبہ اور زیادہ ہے۔ کیوں کہ اللہ جل شانہ ان دنوں میں خاص طور پر حکم دے رہے ہیں۔ چوتھی بات، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی، وہ اپنی اپنی کتابوں میں حدیث لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر، قالوا یا رسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا اچھا کام اللہ تعالی کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ یعنی ان دنوں میں جو کام کیا جائے نیکی کا،
اور وہی کام سال کے دوسرے دنوں میں کیا جائے تو اللہ رب العالمین کو ان دنوں میں نیکی کا کیا گیا کام دوسرے دنوں میں کیے گئے نیکی کے کاموں سے زیادہ پیارا ہے۔ تو جب پیارا ہے تو اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا کہ نہیں؟ اور جب اجر و ثواب زیادہ ہوگا تو جو کرنے والا ہے اس کا بھی مقام و مرتبہ بڑھے گا کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف عمل کی بات نہیں، عمل کرنے والا اس کے لیے ان دنوں میں اللہ کے قریب ہونے کا موقع اور زیادہ۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی، اور صحابہ خیر کے چاہنے والے، ہماری طرح نہیں، خواہشات تو بڑی ہیں لیکن عمل، خواہشات بڑی ہیں لیکن عمل اس کے الٹ ہے۔ صحابہ وہ ہیں دوڑنے والے نیکیوں کی طرح، اور نیکیوں کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی کرنے والے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، اور یہاں جہاد سے مراد کیا ہے؟ اپنے نفس، اپنی جان، اپنے مال کو لے کے اللہ کی راہ میں نکلنا۔ اور ہم وہ ہیں، ہم لوگ کیا جانے کہ اللہ کی راہ میں جہاد اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے دن میں 5 بار مسجد میں آنا وہ بڑا مشکل ہے۔ ہمیں کیا پتہ جہاد فی سبیل اللہ سے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں میں جو جہاد فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے، کیا ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کا ثواب اس سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں، دوسرے دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، یعنی دوسرے دنوں میں جو جہاد فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کا ثواب اس جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ۔ ہاں، مگر وہ شخص جو جہاد کے لیے جائے دوسرے دنوں میں اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اور پھر کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے، اس کا مقام و مرتبہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ۔ تو کون ہے ہم میں جو سال کے بقیہ دنوں میں جان اور مال کی قربانی کرنے کے لیے جہاد کرے گا یا کرتا ہے، یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اب جس چکر میں پھنسے ہیں، چند لقموں، چند نوالوں، یہ بجلی اور گیس، انہی چکروں نے ہماری ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے، باقی ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ یہ 10 دن ضائع نہ، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان حالات میں بھی اس نے ایسے دن، ایسی راتیں، ایسا موسم رکھا ہے کہ آؤ میری طرف آ جاؤ، آؤ میری طرف آ جاؤ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن ان دنوں میں اور کھول دیتا ہوں، میں معاف ہمیشہ کرتا ہوں، لیکن ان دنوں میں میری معافی، میری رحمت اور زیادہ ہو جائے۔ میں تمام دنوں میں، تمام راتوں میں عطا کرتا ہوں، لیکن آؤ ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں میرا جو فیض ہے، میری جو عنایات ہیں، ان سے گولیاں بھر لو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ان دنوں میں اعمال، ان کا اجر و ثواب سارے سال کے دنوں میں کیے گئے اعمال نیکی کے ان سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ نمازیں وہ ان دنوں میں سال کے بقیہ دنوں کی طرح ہے،
ان دنوں میں جو چاہے وہ 9 دن روزہ بھی رکھ سکتا ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 9 تک۔ 10ویں کو روزہ، سمجھ آ گئے، عید والے دن روزہ نہیں رکھتا۔ 2، تیسرا یہ ہے آدمی ان دنوں میں صدقہ کرے، صدقہ وہ دوسرے دنوں میں بھی کر سکتا ہے۔ ان دنوں میں یہ جو 3 عبادتیں ہیں وہ ان دنوں میں بھی ہیں، سال کے بقیہ دنوں میں، لیکن چوتھی عبادت وہ صرف ان دنوں میں آتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ حج کی عبادت۔ تو ان دنوں میں یہ 4 عبادات، اور ان میں سے چوتھی عبادت ایسی جو سال کے بقیہ دنوں میں نہیں، ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں اور ان 10 راتوں کا مقام و مرتبہ باقی دنوں کے مقابلہ میں افضل قرار دیتا ہے۔ اور یہ 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں میں جو نامہ دن ہے یوم عرفہ کا دن، 5ویں فضیلت کی وجہ یا 5ویں فضیلت کہ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کا دن وہ دن ہے کہ اس دن اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور آج میں نے اپنی نعمت کو تم لوگوں پر پورا کر دیا ہے، اور دین اسلام کو میں نے تم لوگوں کے لیے پسند کیا ہے۔ ہم ناقدرے، ہم بے خبر، ہم سمجھنے والے کہ دین، اس کا علم، اس کے احکامات، اس کی باتیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بیچاروں نے داڑیاں رکھی ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں اور انہیں دنیا کا کام ہی کوئی نہیں۔ ہمارا کیا تعلق؟ امام بخاری حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ ایک یہودی کہنے لگا، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، آپ لوگوں کے قرآن میں ایک آیت ہے جس کو آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تلاوت کرتے ہو لیکن آپ لوگوں کو اس آیت کا مقام و مرتبہ معلوم ہی نہیں۔ یہ اس کی گستاخی ہے، کیوں کہ صحابہ کرام وہ ہم جیسے نہیں۔ وہ کہنے لگا، قرآن کریم میں آیت ہے، آپ اس کی تلاوت کرتے ہو، اور اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو اس آیت کے نزول کے دن کو ہم بطور عید منایا کرتے۔ تو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، اے یہودی، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة او كما قال رضي الله تعالى عنه۔ فرمانے لگے، یہودی، ہم بے خبر نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن اتری، کس مقام پر اتری۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن اتری، اور وہ مبارک دن جمعہ کا دن تھا۔ تو ان 10 دنوں کی فضیلت، اس میں 5ویں بات یہ کہ 9 ذو الحجہ عرفہ کا دن، اس مبارک دن میرے، آپ کے اور ساری انسانیت کے لیے اللہ کے پسندیدہ دین اسلام، اس کی تکمیل ہوئی۔ اور پھر
نو عرفہ، نو ذو الحج عرفہ کا دن، نو ذو الحج عرفہ کا دن کیا دن ہے وہ، کیا دن ہے وہ۔ امام مسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عرفہ کا دن، نو ذی الحجہ کا دن وہ ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین سال کے تمام دنوں کے مقابلہ میں اس 9 تاریخ کو جہنم کی آگ سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزادی عطا فرمائے۔ تو 9 ذی الحجہ کا دن کیا ہے؟ آج کل کیا نکال رہے ہو؟ حقیقی آزادی مارچ نکال رہے ہیں، کتنی بار نکالا ہے اور ابھی پتہ نہیں کتنی بار نکال رہا ہے، اور پتہ نہیں نتیجہ کیا ہونا ہے، اور پتہ نہیں نکالنے والے، نکلوانے والے، جانے والے وہ آزادی چاہتے ہیں یا کچھ اور چاہتے ہیں۔ آزادی حقیقی کیا ہے؟ مومن کے لیے آزادی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ پیدا کرنے والے نے کہا کہ جس کو جہنم سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، کامیاب وہ ہو گیا۔ حقیقی آزادی یہ ہے کہ میں اور آپ اور ساری انسانیت اللہ کے دین پر آئے اور اللہ انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ یہ زندگی کتنی دیر کی ہے، کتنی مدت کی ہے، اور اس میں حقیقی آزادی کے لیے لڑتے لڑتے کس کو ملتی ہے، کس کو نہیں ملتی، اور اگر ملتی بھی ہے تو کتنے دنوں کے لیے ملتی ہے، اور وہاں آزادی ملی تو ہمیشہ کی آزادی، اور اگر آزادی نہ ملی تو پھر جو قید ہے، جو قید ہے، جو جہنم کی آگ ہے، اس میں ایک ڈبکی، صرف ایک ڈبکی دنیا اور اس کی ساری نعمتوں کو بھلا دے۔ تو فرمایا کہ اس دن 9 ذی الحجہ کو، عرفہ کے دن، اللہ جل شانہ جتنے لوگ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، سال کے بقیہ دنوں میں کتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملی۔ اس لیے یہ دن جو اللہ نے دیے ہیں، 9 کے آنے سے پہلے پہلے میں اور آپ رب کو اتنا راضی کر لیں کہ ہم گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائیں۔ اور شاید ایک حکمت یہ بھی ہے کہ 9 تاریخ کو آزادی ملتی ہے تاکہ یہ جو پہلے 8 دن ہے اس میں جو صفائی کرنا چاہے اپنی صفائی، موقع، مہلت، تیاری کا وقت کر لو۔ کیوں کہ 9 کے دن جو رحمتوں کا دروازہ کھلے گا وہ سارا سال نہیں کھلتا۔ 9 کے دن جس طرح رب کی رحمت برسے گی اس طرح سارا سال نہیں برستی۔ اب ان دنوں میں جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے پہلا کام یہ ہے، امام احمد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہم سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کوئی دن اللہ رب العالمین کے ہاں
ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اب تم کیا کرو؟ فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، اس لیے ان دنوں میں 3 ذکر بہت زیادہ ہے۔ باقی بھی ذکر جتنا کرو چاہے، لیکن ان 3 کا خاص اہتمام کرو، اور وہ کیا ہیں؟ لا الہ، بولو سارے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا ذکر ہے اللہ اکبر، اور تیسرا ذکر ہے الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں، تیرے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے بیٹے کی قربانی دی تو بات کس کی مانی؟ بولو کس کی مانی؟ شیطان پھسلاتا رہا، شیطان بہلاتا رہا باپ بیٹے کو، کیا کر رہے ہو؟ لیکن ابراہیم نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، چلا جا یہاں سے، معبود تو نہیں، معبود وہ ہے، اور جو معبود ہے حقیقی بات اس کی مانی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو ہم نے معبود مانا ہے، کیوں مانا ہے؟ کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بات عقل کی کرو، تو بات عقل کی یہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں اس سے بڑا اور ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب بڑا وہ ہے تو عبادت کس کا حق ہے؟ کمزور اس کو عبادت معبود بننے کا حقدار ہے، اور جو قبروں میں چلا جائے، جو اپنی زندگی کا مالک نہ ہو، جن کو منو مٹی کے نیچے دفن کر دو، عبادت تم ان کی کرو مختلف ناموں سے، پوجو ان کو مختلف ناموں سے، سجدے انہیں کرو مختلف ناموں سے، اور کہو کہ ہم ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں۔ مذاق کرتے ہو اللہ سے، کھیلتے ہو اللہ رب العالمین کی شریعت کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا تو ہے، اس لیے عبادت کس کی ہے؟ صرف اس کی ہے۔ مختلف ناموں سے امت کو پھسلاتے، امت کو شرک کی طرف کھینچتے، اور مختلف باتوں کے ساتھ گمراہ کرتے ہو، پلے باندھ لو، گناہ جتنے بھی ہوں وہ عرش والا معاف انشاءاللہ کرے گا، لیکن جس نے اس کے ساتھ شریک کسی کو کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور تیسرا ذکر کیا ہے؟ الحمدللہ، عبادت کے لائق صرف تو، بڑا تو سب سے بڑا، اس لیے تعریف ساری کس کے لیے ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ساری اس کے لیے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔